مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی مقصود مینگل کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہاں ہمارے پاس اکثر ایک سوال آتا رہتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں نماز کے بیچ میں ہوتا کیا ہے؟ اکثر لوگ ہیں، معاملات ہیں، مصروفیات ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ نماز میں رکعتوں کی تعداد بھول جائے تو کیا کریں؟ یہ اکثر لوگوں کا سوال یہی ہوتا ہے، مصروفیات کی وجہ سے لوگ بھول جاتے ہیں رکعتوں کی تعداد کو، پھر ان کے لیے بڑا ایک مسئلہ پیش ہو جاتا ہے کہ اب کیا جائے، شریعت کا نقطہ نظر اس میں کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پہلی دفعہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ رکعتوں کی تعداد نماز میں بھول گئے، تو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ عصر نو نماز پڑھ لیں۔ کبھی اگر آپ ایسے ہو جائے تو پھر بہتر طریقہ یہ ہے۔ اگر شک ہوتا رہتا ہے، مثلا مصروفیات کی بنا پر یا کوئی اور مسئلہ ہے، انسان ہے نماز میں ہو جاتا ہے، اکثر ہوتا رہتا ہے، تو شک ہوتا رہتا ہے اور رکعتوں کی تعداد انسان بھول جاتا ہے، تو پھر وہاں پر شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ غالب گمان پر عمل کریں گے۔ یعنی جو آپ نماز میں غالب گمان، مثلا تیسری رکعت ہے تو تیسری رکعت، چوتھی رکعت ہے تو چوتھی رکعت شمار ہوگی، اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آخر میں جا کر آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے۔ سجدہ سہو نہیں کیا تو پھر اس نماز کو وقت کے اندر لوٹانا اس کو واپس آپ کے ذمے لازم ہے، آخر میں سجدہ سہو لازمی ہے، لیکن غالب گمان پر آپ عمل کریں گے، شک ہوتا رہتا ہے، تو پھر جو غالب گمان ہے آپ کا اسی پر آپ عمل کریں گے اور آخر میں سجدہ سہو کریں گے۔ اب تیسری صورت کیا ہے؟ تیسری صورت یہ، مثلا آپ کو شک تو پڑ گیا کہ مطلب دوسری رکعت ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، کون سی ہے، شک تو ہو گیا لیکن غالب گمان اب کسی طرف جا نہیں رہا ہے، اب کیا کرنا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس میں آپ نے پھر کمی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ مثلا ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ دوسری یا تیسری، مثلا دوسری ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، پہلی رکعت سمجھنا ہے، تیسری ہے تو بصراً دوسری کی طرف آپ نے یعنی کمی پر اس کو لے آنا ہے، پھر آخر میں جا کر پھر اس میں سجدہ سہو کرنا ہے۔ اس طرح آپ اپنی نماز کو مکمل کریں گے اور آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔